السلام علیکم. آپ کو پتہ چلے کہ پانی کی آپ کو اشیاء ضرورت اور ختم ہو جائے. ایک طرف پانی ہے اور ایک طرف زندگی. جی ہاں, یہ ایک انفرادی بندے کی کہانی نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی کہانی آج بیان کی جا رہی ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پانی کا لیول زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے. جی ہاں, اب پانی اور زندگی دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ کام وہ ہیں کہ جو گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں, انتظامیہ نے کرنے ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کی توجہ اس طرف نہیں اور پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی کم ہو رہا ہے, اور پاکستان میں یہ تیزی سے معاملات ہو رہا ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں مشتاق گل صاحب, ڈی جی واٹر مینجمنٹ ہیں. انہوں نے اپنی کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے, اس معاملے میں بہت ایک بھرپور گرپ رکھتے ہیں. تو ان سے آج پوچھتے ہیں کہ یہ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات والی, کہ یہ آج پاکستان کس کلندری دور میں سے گزر رہا ہے. جو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے سر؟ یہ اللہ کا شکر جی. سر آپ کا مختصر تعارف تو کروا دیا میں نے, لیکن باقی باتوں میں آپ کا تعارف مکمل ہو جائے گا, آپ خود بھی کروائیں گے. بس اتنا بتائیے گا کہ یہ جو پانی قدرت نے ہمیں موسم بھی دی, زمین بھی دی, پانی کی وافر مقدار بھی دی, اور نہری نظام بھی بہترین دیا, اور اس کے باوجود پانی کی زیر سطح زمین سے نیچے چلے جانا ایک المیہ اور ایک بہت خوفناک شکل بنا رہا ہے. اس معاملے میں آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں مشکور ہوں آپ کا, میں مشکور ہوں ندائے کسان کا اور آپ کے اس چینل کا, جس کے حوالے سے ہمیں آج آپ نے موقع دیا. اور میں سچی بات ہے کہ بڑا امپریس ہوا ہوں کہ جس طرح آپ نے پانی کے استعمال کو سبزیوں کے لیے, پھلوں کے لیے, یہاں پریکٹیکلی یہاں میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے بارش کے پانی سے یا دوسرا جو پانی ہمیں ملتا ہے لمیٹڈ مقدار میں, اس سے آپ یہاں جو چھتوں پر سبزیاں اگا رہے ہیں. یہ ایک بڑی اچھا انیشیٹو ہے. تو میں اسی حوالے سے آپ نے جس طرح بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارش جو پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پانی اور جو ہے وہ ہماری خوراک لازم و ملزوم ہے, پانی اور زراعت لازم و ملزوم ہے, اور ہمارا پانی اور زراعت کا جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اس لیے ہے. اور اگر پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے پانی وافر ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہمارے لیے یہی بارش کا پانی جو ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور یہ باعث زامت بھی بن جاتا ہے. تو ہمیں اب یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمارا یہ علاقہ جو خطہ ہے, جو وطن عزیز ہے, پاکستان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, اور اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ پانی کی نعمت ہے, موسم کی نعمت ہے. پورے ملک میں اگر آپ گلگت سے لے کے کراچی تک جائیں, آپ پشاور سے لے کے جو ہے آپ ادھر بلوچستان میں, کوئٹہ میں, کسی طرف چلے جائیں تو آپ کو مختلف موسم ملیں گے, مختلف جو ہے آپ کو زراعت کے مختلف جو ہے آپ کو پھل اور یہ ملیں گے. لیکن اس وقت جب ہم دیکھیں کہ جب پاکستان بنا, آپ نے دیکھا تو اس وقت ہمارے ہاں جو پانی تھا وہ ایک وافر تھا. ہم واٹر ایفلوئنٹ کنٹری تھے. ہمارے پاس جو تھا کوئی فی کس پانی, میں اس لحاظ سے کہتا ہوں, ذکر کرتا ہوں کہ 5,500 ہزار جو کیوبک میٹر پر کیوبک فٹ پانی فی کس اویلیبل تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے کھیتوں میں پانی ضائع کیا, ہم نے فلڈ کا پانی ضائع کیا. زمانہ اس دور میں قیامت کی چال چل گیا. لوگوں نے پانی کو پریزرو کیا, لوگوں نے ڈیمز بنائے, لوگوں نے جو تھے چھوٹے ڈیمز, بڑے ڈیمز, اور ان کو, لیکن ہم جو ہے ہمارے لیے یہی بارش کا پانی جو ہے بعض اوقات وہ اتنا بارش ہوتی ہے کہ اس کی نکاس یہ باعث زحمت بنتا ہے, اور جب ڈراؤٹ آتا ہے تو یہ باعث جو ہے ہمیں
اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سینیریو میں میں یہ بات یہ کروں گا کہ ہمیں پانی کا جو میجر پورشن ہے, جو زیادہ مقدار میں جو پانی جاتا ہے, آلموسٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ہمارے ٹوٹل پانی کا تقریباً 92%, 92% جو پانی ہے وہ زراعت کا سیکٹر استعمال کرتا ہے. لیکن یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد گراؤنڈ واٹر. ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی میری آپ کے ساتھیوں سے, تو وہ یہ تھا کہ وہ ایریاز, ساہیوال کا ایریا, فیصل آباد کا ایریا, اور یہ ایریا وہ تھے جہاں اس وقت زیر زمین پانی, اور یہاں جہاں پروگرام ہم کریں لاہور کا ایریا, یہ ایسا ایریا تھا کہ ہم زیر زمین پانی میٹھا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اس کو پانی کو اتنا پمپ کیا, اتنا وہ جو تھا اس سے سالٹس نیچے گئے, اور وہی پانی جو تھا وہ سیپیج کے ذریعے کیمیکلز گئی, اس کی جو کوالٹی تھی وہ دن بدن خراب ہوتی گئی. اور اگر ہم اس کنٹیکسٹ میں لیں, لاہور آپ یاد کریں, جب میں پورے پاکستان کو لاہور کے حوالے سے مثال دینا چاہوں گا کہ اس وقت کے لاہور کی بات ہے جب 1960 میں جب لاہور کی آبادی 1 ملین تھی. لاہور میں جو تھے یہ راوی بھی بہتا تھا, دوسرے دریا بھی بہتے تھے, اور یہ ہمارا وہ سینیریو تھا کہ ہمیں پانی نیچے کا زیر زمین پانی اتنا قریب تھا کہ ہم اس کو پمپ کر کے استعمال کرتے تھے. آج لاہور جو ہے وہ تقریباً 15 ملین, یعنی 15 گنا آبادی بڑھ چکی ہے. تو وہ یعنی 1.5 کروڑ سے کم و بیش زیادہ ہی لاہور کی آبادی ہے. سارا لاہور پکا ہو گیا ہے. اب پانی جو بارش کا ہے وہ کہاں جائے؟ یہی علاقے جن میں ہم جو زراعت ہوتی تھی, پانی نیچے جاتا تھا, وہ نہیں جاتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف زیر زمین پانی, ابھی جو پہلے ہم 50-60 فٹ کے پانی پر 100 فٹ سے پانی پمپ کرتے تھے, آج جو آپ کا اچھا پانی جو فریش واٹر کو پمپ کرنے کے لیے آپ واسا کے ٹیوبل لیں, آپ کو 700-800 فٹ نیچے جا رہے ہیں. تو یہ ملک کے ساتھ باقی بھی حصے میں, پنجاب لے لیں, باقی صوبے لے لیں, اب بھی ان میں جو ہے ہمارے جو بریکش پانی کا اور جو بریکش ایریا کا اور دوسرے ایریاز کا تناسب تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے. بریکش ایریا بڑھ رہے ہیں, زیر زمین پانی کی کوالٹی. اب ہمیں یہ ہمارے لیے جو مین جو مقصد وہ یہ ہے کہ ہم بارش کا ہر قطرہ, پانی کا ہر قطرہ اور زمین کا ہر انچ, اس کو ہم نے اتنی بڑی آبادی, میں نے لاہور کی آبادی کی مثال دی, اسی طرح پاکستان جو پاکستان بنا اس وقت یہ حصہ جو ہمارا جو مغربی پاکستان تھا, اس کی آبادی تقریباً 32 ملین کے قریب تھی. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ 250 ملین کے سے زیادہ جا رہی ہے. تو اس صورت میں ہمیں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ پانی بارش کا ملتا ہے یا ہمیں نہر کا پانی ملتا ہے. دنیا تو زیر زمین پانی کے علاوہ جو ویسٹ واٹر ہے, آپ دبئی کی مثال لے لیں, آپ باقی ملکوں کی مثال لے لیں, دنیا اس کو صحراؤں کو, ریگستانوں کو آباد کر رہے ہیں. وہ 3 قسم کے پانی سے, بارش کے پانی سے, سرفیس کے پانی سے, گراؤنڈ واٹر سے, اور پھر ویسٹ واٹر کو ریسائیکل کرنے کے. تو یہ ایک چند ایریاز ہیں جن کے لیے ہمیں منحصر قوم دیکھنا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے گھر کی, میری چھت پر جو پانی آتا ہے, مجھے بڑی ایک اچھی مثال یاد آ رہی ہے. ابھی پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا کینیا میں جانے کا, تو انہوں نے یہ دیا, انہوں نے کہا جب بارش ہوتی ہے تو ہم چھتری لیتے ہیں, چھتری کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اب یہ موقع آ گیا کہ ہم چھتری کو الٹا کریں, تو جو پانی بارش کا آتا ہے اس کو ہم کیپچر کر کے اس کو ہم پینے کے لیے استعمال کریں, ڈومیسٹک یوز کے لیے کریں, اور پھر اس کو جو ہے ایکویفر جو اتنی تیزی سے پانی نیچے جا رہا ہے اس کو ریچارج کرنے کے لیے اس پانی. بڑی اچھی بات کی آپ نے
کہ یہ تو گورنمنٹ کے لیول پر، لیکن ہمیں آج کا پروگرام میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ انفرادی طور پر ہم پانی کو ریسائیکل کرنے کے لیے گھروں میں چھوٹے پیمانے پر ہم کیا کیا پلان، سوسائٹیوں میں یا عام معاشرے کے لوگ، اس میں گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن انفرادی طور پر کیا کوئی آئیڈیا تو دینا ہو؟ اس میں یہ بات یہ ہے کہ ابھی جب ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں جب ہماری وہ کہا جاتا ہے نا when there is a will there is a way. اس کے لیے جہاں پر ہم اپنی لیول پر یہ کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے ایک پولیٹیکل اور ٹاپ لیول پر ایک چیز جو ہے نا وہ ول ہونی چاہیے. اور اس میں سب سے جو شروعات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چھت کے پانی سے اپنی جو ہے ان کو، اب لاہور سے ابتدا کیجیے. لاہور کے دیکھیے کہ اب کتنے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کے جو ہیں گھر ہیں، کالونیز ہیں، تو ان میں آپ ایک چھت پر، جس کو روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کہا جاتا ہے، اور یہ پورے آپ خطے میں دیکھیں، آپ جتنے کنٹریز ہیں، آپ چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جو لوگوں نے کم سے کم پانی بھی، جہاں انڈیا کا میں راجستھان کی مثال دیتا ہوں کہ راجستھان میں جو بارش کا پانی ہے وہ تقریباً جو بارش ہے وہ 100 ملی میٹرز کے قریب ہے، 150 سے 100 ملی میٹر، میکسیمم 150 ملی میٹرز. لاہور کی جو بارش ہے میں اس کی دیتا ہوں وہ تقریباً 450 ملی میٹرز ہے، یعنی 4-5 گنا زیادہ. لیکن جہاں کم سے کم پانی بھی ہے لوگ وہاں کرتے ہیں. تو یہ اگر ایک چیز مینڈیٹری ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر آپ کے پاس اپنی جگہ ہے، تھوڑا چھت کا پانی ہے، اس کو آپ استعمال کریں. میں ابھی آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو مجھے حال ہی میں یہ کیپ ٹاؤن جو ہے ساؤتھ افریقہ میں اتفاق ہوا، اور پھر میں لاسٹ ایئر نیروبی کینیا گیا. تو وہاں پر بھی یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کا بارش کا پانی کم ہو گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب لوگ، دنیا سجیسٹ کر رہی ہے، جس طرح آج کل تہران کے بارے میں، ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش کم ہو رہی ہے اور ان کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہیے. تو یہی چیز اس قوم میں، مطلب میں چونکہ اس قوم میں نیلسن منڈیلا جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے فریڈم فائٹرز تھے، جنہوں نے ایک اسٹیبلش کی سوسائٹی، تو وہاں پر انہوں نے جو ڈیسیژن لیا وہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ڈیلی جو ہے پانی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کیپ ٹاؤن کی میونسپیلٹی کی، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت وہ کیا یوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تقریباً 150 ملی میٹر، مجھے فگرز ذرا تھوڑے سے ہے، اگر 150 لیٹر جو تھے وہ استعمال کر رہے تھے. انہوں نے ورک آؤٹ کیا، لیٹ سی ایک لیٹر ایک کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ضرورت جو ہے وہ 50 لیٹر میں ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پانی جو ہے، ہم جو ہے 50 لیٹر پانی اویلیبل ہوگا، جس کسی نے اس سے زیادہ استعمال کرنا ہے اس کو 10 گنا زیادہ پے کرنا پڑے گا. یہ بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، لیکن یہ چیز ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی اس کو اپنی گاڑیوں کو دھونا چاہتا ہے، اپنی جو ہے وہ سوئمنگ پول کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ اتنے گنا پانی پے کرے. لیکن اس میں انہوں نے جب 50 لیٹر کا پانی کا ایک، تو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی مہربانی کی، وہ دوبارہ ان کے جو تھے وہ ڈراؤٹ کی سچویشن ہوگی. اب یہاں پر جو اس وقت سچویشن جو ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے پانی جو ہے ہمارا نیچے جا رہا ہے، ہمیں کرائسس آ رہا ہے. تو ہم اس صورت میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ہے کہ ہم ان بڑی بڑی کالونیز سے ہم LDA کا باقی جو ہے ان کے ہم شروع کریں، اور یہ دیکھیں کہ جو پانی ہمیں بارش کا ملتا ہے اس کو ہم کیپچر کریں، اس کو ہم یوز کریں. جو اس وقت ہمیں اب جو ٹیوب ویلز کے لیے انرجی کی شارٹیج ہے، تو اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈومیسٹک یوز کے لیے
اور پھر جو ہے آپ ریچارج ایکویفر کو اب یہاں پر ایک سوال ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو پانی آ گیا، بارش ہو گئی، اکٹھا ہو گیا، ریچارج سوسائٹی میں کیسے کیا جائے؟ کیا کسی برتن میں رکھا جائے یا کہاں پر اکٹھا کیا جائے یا کوئی مطلب بڑے بڑے گھڑے بنائے جائے؟ کوئی ایسا آئیڈیا مارکیٹ میں ہے تو آپ ذرا بتائیے گا. اچھا، اس میں سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑے جو اس وقت ہمارے مین پروجیکٹس ہیں لاہور کے علاوہ جو ایسی سوسائٹیز ہیں، مثلا میں سمجھتا ہوں ڈائریا ٹاؤن ہے، اسی طرح ایل ڈی اے کی کچھ بڑی سوسائٹیز ہیں. آپ دیکھیں میں کل ہی ادھر رائیول روڈ پر ایک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ سوسائٹی میں تھا. اچھا، وہاں بن رہے ہیں کنال کے پلاٹ ہیں، بارش کا پانی تو وہاں آ رہا ہے. سب سے پہلے ایک دو جو سوسائٹیز ہیں ان میں یہ مینڈیٹری کریں کہ اس پانی کو ہم جو ہے کیپچر کر کے ایک چھت کا جو پانی ہے اور اس کے بعد ایک کنال کا 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہاں پر ہم ایک بنائیں اور اس میں ہم یہ کہیں کہ اس پانی کو جو ہے آپ استعمال کریں، اس کو کیپچر کریں، اور اسی کے ساتھ ہی اگر جو ہے وہ انورٹڈ ویلز ہیں، اس وقت رائیول روڈ پر ہمیں پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر سورسز PCRWR نے ایک ریچارج ویلز پنجاب یونیورسٹی میں کیے ہیں اور مختلف یہ ہمارے ادھر جوہر ٹاؤن میں ایک جو ہے بلاک میں بن رہا ہے. تو اس طرح کے ایک دو ہے کہ گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. تو اس صورت میں اگر یہ ہوتا ہے میں اپنی چھت پر جو مجھے پانی ملتا ہے اس کو میں سٹور کر کے اس کو ڈومیسٹک یوز کے لیے کروں، پینے کے لیے اس کو ذرا تھوڑا سا جو بارش کا پانی تو جو ہے وہ سالٹ فری ہوتا ہے تو اس کو صاف کر کے پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ فلٹر لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ مہنگا جو نیسلے کا یا باقی پانی خرید کے پیتے ہیں اس طریقے سے وہ بھی کر سکتے ہیں ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی. اور جو بچتا ہے تھوڑا سا جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ہم چھت پر سبزیوں کے لیے یا کوئی اپنے جو ہے فلاورز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور جو بقیہ بچتا ہے اس کو نیچے جو ہے وہ آپ ریزروائر بنا کے. جی، مشتاق صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور آخر میں تو جو کام کی بات کر دی ہے کہ پانی کے بارش کے پانی کو آپ پرسنل استعمال میں کس طرح لا سکتے ہیں، اس کا ایک بہت مطلب ویلڈ ہے. اور یہ تجربہ کار لوگوں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ بارش کے پانی کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں، وہ پانی بھرتے ہیں اور روکتے ہیں، پھر اس کو مٹکوں میں بھر لیتے ہیں اور پھر پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کے چہروں کی سرخیاں بتاتی ہیں کہ وہ پانی کتنا صاف ستھرا پانی پیتے ہیں. ہاں، آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بارش کا پانی بہت عرصے بعد بارش ہو اس پہلے بارش کے پانی کو نہیں کرنا، اس میں سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جب بارش ہو آپ نے چھتوں پر ٹپ رکھنا ہے، کھلی کرنا ہے اور پانی کو ریزرو کرنا ہے اور پانی 6 مہینے کے لیے اسٹور کریں اور واقعی اس کو فلٹر کریں. اور فاقہ ہوگا. آپ کو مزید معلومات چاہیے ہم پانی کے ایشو پر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہیں. جب بھی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوگی آپ ان سے رابطہ کیجیے گا. لیکن ایک بات ضرور کیجیے گا جو ہر پروگرام میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، یہ لوگوں تک پہنچائیں اور صدقہ جاری ہے. اور پہنچانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اس کو لائک بھی کیجیے تاکہ آپ تک آئے نئی ویڈیو، اور سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. لیکن آخر میں ایک کام بہت ہے، آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ مشتاق صاحب کی باتیں کیسی لگیں. اپنے کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا. کوئی تجویز ہے وہ بھی بتائیے گا. ہم نے آپ کی تجاویز بہت اہم ہے گورنمنٹ کے اداروں تک پہنچانی ہے. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.